میرے فقہا کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر بیٹھے وہ دنیا کے امن و امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ ان کا فرض ہوگا کہ اس پر کاربند ہوں۔ یہ وہ تحریر تھی جس کے الفاظ سلطنت عثمانیہ کے قانون کا حصہ بن گئے، اور جو بھی نیا سلطان تخت نشین ہوتا وہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کو قتل کرا دیتا۔ یوں ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس قانون کے تحت 80 سے 100 کے قریب شہزادے مارے گئے تھے۔ ان میں سے سب سے خطرناک اور بھیانک قتل سلطان محمد ثالث کے ہاتھوں ہوا، جب انہوں نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ بھائیوں کے قتل کا قانون کیا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کس عثمانی سلطان نے بھائیوں کو قتل کرنے کا قانون متعارف کروایا، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ قرون وسطیٰ یعنی کہ مڈل ایجز میں تقریباً پوری دنیا میں جاگیردارانہ نظام چلتا تھا، مگر ہر علاقے میں اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا تھا۔ مشرق کے جاگیردارانہ نظام پر ساسانی سلطنت کے نظام کا گہرا اثر تھا۔ اس نظام میں بادشاہ کے پاس ساری زمین ہوتی تھی۔ سلجوکیوں اور منگولوں نے بھی تقریباً اسی نظام کو اپنایا، لیکن جہاں پر تھوڑا فرق یہ تھا کہ ان کی سلطنتیں مرنے والے بادشاہ کے بعد ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح عثمانی جو کہ براہ راست سلجوکیوں کی نسل سے نہیں تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سلجوکی سلطنت کو شہزادوں میں تقسیم کرنے کے بعد کیسے اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو عثمانیوں نے اپنی سلطنت کو تقسیم کرنے کی بجائے ایک مضبوط اور مرکزی نظام بنایا۔ 1324 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان اور بانی سلطنت عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان نے اپنے بھائی علاؤ الدین کو سلطنت آپس میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن علاؤ الدین نے اپنے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا، اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ لیکن ابھی مستقبل میں عثمانیوں کو جانشینی کے دوران بغاوتوں اور خانہ جنگیوں کا سامنا کرنا تھا۔ عثمانی تاریخ میں ہونے والی پہلی بغاوت سلطان مراد کے بیٹے ساوچی بے کی تھی۔ جب سلطان مراد ایشیائے کوچک میں تھے تو اس وقت ان کا بیٹا ساوچی یورپ میں ترک فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے اپنے والد مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی یورپ پہنچے، اور شہزادے ساوچی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر انہوں نے باغی شہزادے کو چھوڑ دیا۔ شہزادے ساوچی کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان مراد نے پہلے تو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کرا دیا۔ لیکن تخت کی خاطر جو سلطنت عثمانیہ میں سب سے پہلا قتل کیا گیا وہ 1399 عیسوی میں ہونے والی کوسوو کی جنگ کے بعد کیا گیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد اول شہید ہو گئے تھے۔ وہ پہلے اور واحد عثمانی حکمران تھے جو کہ میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت تک سلطان مراد نے اپنا کوئی بھی وارث مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے جب شہزادے بایزید اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادے یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیتے ہوئے اور ساوچی کی بغاوت کے پیش نظر اسے قتل کرا دیا۔ یوں تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی تھی۔ بایزید کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی عثمانیوں کو تخت نشینی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 13ویں صدی عیسوی کی آخر میں مشرق سے تیموری طوفان اٹھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فتوحات حاصل کرتے ہوئے اپنی سلطنت کی سرحدیں عثمانیوں کے ساتھ ملا لیں، اور 1402 عیسوی میں انقرہ کے مقام پر تیمور اور بایزید کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں تیمور فاتح قرار پایا اور بایزید شکست کھا کر اس جنگ میں قیدی بنا، اور قید ہی کی صورت میں بایزید کی موت ہوئی۔ بایزید کی وفات کے بعد اس کے 4 بیٹوں نے تیموریوں، بازنطینیوں، سربیا اور مقامی ترک سرداروں کی حمایت سے تقریباً 11 سال طویل خانہ جنگی میں حصہ لیا،
جو کہ سلطنت عثمانی کی تاریخ کی سب سے طویل خانہ جنگی تھی۔ یوں عثمانی سلطنت کبھی بھی تاریخ میں اپنے زوال کے اس قدر قریب نہیں تھی۔ اس خانہ جنگی کے دوران عثمانی سلطانوں نے خاندانی شادیوں کو زیادہ فروغ دیا اور انہوں نے غیر ملکی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا بند کر دی تھی۔ جب سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تخت نشینی کی جنگ کی وجہ سے سلطنت کس قدر خطرات میں گھر جاتی ہے۔ اس وجہ سے سلطان محمد فاتح نے اپنی تخت نشینی کا آغاز اپنے کم سن اور شیرخوار بھائی کے قتل کے ساتھ کیا، اور اس نے بھائیوں کے قتل کا قانون ان الفاظ کے ساتھ متعارف کروایا کہ میرے فقہا کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو بھی تخت پر بیٹھے وہ دنیا کے امن و امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں، ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہوں۔ اور یوں سلطان فاتح نے بعد میں تخت نشین ہونے والے سلاطین کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا جائز قرار دیا۔ اس کے لیے اس نے بیشتر فقہا سے اس کا فتویٰ لیا، جنہوں نے ریشم کی رسی کے ساتھ شہزادوں کا گلا گھونٹ کر انہیں ختم کرنے کی تجویز دی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹوں کو مختلف صوبوں میں ریاستی انتظامات سیکھنے کے لیے انہیں گورنر مقرر کیا تھا۔ ان میں سے ان کا بیٹا شہزادہ جمشید، جو کہ جم کے نام سے بھی مشہور ہے، اسے اناطولیہ میں بیشتر صوبوں کا وقتاً فوقتاً گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا گیا تو اب عثمانی شہزادوں کے لیے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ان کے باپ کی موت کے بعد جو سب سے پہلے دارالحکومت پہنچ جائے گا وہی اگلا سلطان ہوگا۔ تاہم جب 1481 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا تو ان کی وفات پر ینیچری فوج نے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بغاوت کھڑی کر دی، اور انہوں نے وزیر اعظم کو، جس نے سلطان کی وفات کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی، قتل کر دیا، کیونکہ وہ شہزادہ جمشید کا طرفدار تھا۔ اس لیے شہزادہ بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچری کی حمایت حاصل کر لی، اور اس قاصد کو، جو کہ سلطان کی وفات کی خبر شہزادہ جمشید کی طرف لے کر جا رہا تھا، اسے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے بایزید جمشید سے پہلے دارالحکومت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یوں ینیچری نے اس کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد بھی دونوں بھائیوں میں تخت کی خاطر جنگ ہوئی، جس کے بعد شہزادہ جمشید کو شکست ہوئی اور وہ جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ایک دہائی تک اپنے بھائی بایزید کے لیے درد سر بنا رہا۔ اسی طرح کے واقعات 1511 عیسوی میں سلطان بایزید دوم کی حکومت کے اختتام پر پیش آئے، جب اس کے بیٹے شہزادہ احمد نے تخت سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ اس کا والد ابھی زندہ تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی شہزادہ سلیم نے، جو کہ تھریس میں تھا، اس نے بغاوت شروع کر دی۔ سلیم کو اپنے والد بایزید کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا واپس چلا گیا، جبکہ سلطان بایزید نے شہزادہ احمد کو دارالحکومت میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ لیکن جلد ہی ینیچری فوج وزیروں نے سلطان بایزید کے خلاف بغاوت کر دی، اور ان کے بیٹے سلیم اول کو نیا سلطان نامزد کرنے پر انہوں نے زور ڈالا۔ یہ دیکھ کر کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، سلطان بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، خدا اس کو ایک خوشحال سلطنت عطا کرے۔ سلطان سلیم نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے دونوں بھائیوں احمد اور کرکود اور ان کے بچوں کو قتل کرا دیا۔ 1520 عیسوی میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان کا صرف ایک ہی بیٹا سلیمان زندہ تھا، جو کہ پرامن طور پر تخت نشین ہو گیا، کیونکہ اس کے زیادہ تر بھائی کم عمری میں ہی مر گئے تھے۔ اگرچہ سلطان سلیمان کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے اقتدار کے اختتام تک خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہاں سلطان سلیمان نے عثمانی روایات کو توڑتے ہوئے اپنی زوجیت میں غیر ملکی لڑکیوں کو شامل کر لیا، اور ان شامل ہونے والی خواتین نے اس سے پہلے نہ تو یہ طاقت دیکھی تھی اور نہ ہی یہ عروج دیکھا تھا۔ یہی عورتیں بعد میں اس قدر طاقتور ہو گئیں کہ سلطان پر بھی ان کا حکم چلنے لگا۔ ان میں ماہ دوارہ سلطان بھی تھی، جو یا تو کریمیا سے تھی یا پھر البانیہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام ہورم سلطان کا بھی آتا ہے۔ یوں ہورم اور ماہ دوارہ کی دشمنی نے سلطنت عثمانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ماہ دوارہ کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان کے بعد تخت کا اصل وارث اور حقدار تھا، اور سلطان نے اسے اپنا جانشین بھی منتخب کر لیا تھا۔
سلطان سلیمان کی دوسری بیوی حورم جانتی تھی کہ جب مصطفیٰ تخت نشین ہوگا تو اس کے بیٹوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اس لیے اس نے سلیمان کو مصطفیٰ کے خلاف کرنے کے لیے وزیر اعظم رستم پاشا کو اپنے ساتھ ملا کر مصطفیٰ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے بالآخر سلطان سلیمان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادے مصطفیٰ کو گلا گھونٹ کر مارنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد سلیم اور بایزید آخری زندہ رہنے والے شہزادے تھے۔ بایزید نے اپنے بھائی مصطفیٰ کے ناحق قتل کے بعد بغاوت شروع کر دی اور 1561 عیسوی میں اس نے اپنے بھائی سلیم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن سلیم کے ساتھ سلیمان کی قوت بھی شامل تھی، اس لیے اس جنگ میں بایزید کو شکست ہوئی اور وہ ایران میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا۔ صفی شاہ طہماسپ نے نہایت احترام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے بھائی اور والد کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن بالآخر سلطان سلیمان نے جنگ کی دھمکی دے کر اور نیز 4 لاکھ اشرفیوں کا وعدہ کر کے طہماسپ کو مجبور کیا کہ وہ بایزید اور اس کے 4 بیٹوں کو سلیم کے سفیروں کے حوالے کر دے۔ اس سفیر نے بایزید اور اس کے سب بیٹوں کو فوراً قتل کرا دیا۔ بایزید کے قتل کے بعد اب تنہا سلیم ہی تخت کا وارث رہ گیا تھا۔ 1566 عیسوی میں سلیم دوم تخت نشین ہوا۔ جب شہزادے محمد ثالث اقتدار میں آیا تو اس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا، عثمانی خاندان کا واحد زندہ مرد بچا تھا، جبکہ اس کے علاوہ عثمانی خاندان کا ایک اور زندہ وارث ایک کم عمر شہزادہ مصطفیٰ تھا۔ اگر سلطان محمد ثالث تخت نشین ہونے کے بعد اسے بھی قتل کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ عثمانی خاندان کا خاتمہ ہی ہو جاتا، کیونکہ اگر احمد وارث حاصل کرنے میں ناکام رہتے تو وہ آخری عثمانی سلطان ہوتے۔ سلطان احمد اول کا انتقال 1617 عیسوی میں ہوا اور ان کی وفات پر چونکہ ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کے بھائی مصطفیٰ اول کو ایک عدالتی نظام کے تحت اقتدار میں لایا گیا۔ پہلی مرتبہ عثمانی تاریخ میں جانشینی کے عمل میں سینیارٹی کا استعمال کیا گیا۔ اس درمیان میں جانشینی کے دوران قتل کے قوانین ایک اور طریقے سے بدل دیے گئے کہ کسی بھی نئے سلطان کو اپنے بہن بھائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی، اور اکثر جب سلاطین اپنے بہن یا بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت حاصل کرتے تو شیخ الاسلام اجازت دینے سے انکار کر دیتے، جس کے بعد عثمانی سلطان اپنے رشتہ داروں کو سلطنت کے مختلف صوبوں کا گورنر بنانے کے لیے انہیں بھیجنا بند کر دیا، اور وہ اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو ایک محل میں قید کرنے لگے جسے قفس یعنی کہ سونے کا پنجرہ کہا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ تر عثمانی وارث سلطنت کے انتظامی امور میں ان پڑھ اور نا تجربے کار بننے لگے، جس کی وجہ سے 17ویں اور بعد کی آنے والی صدیوں کے سلطان انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔